زیوی آستان عالیہ نری شریف حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سلطان اللہ عارفین صاحب، علامہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب محترم، عظیم دینی اور روحانی شخصیت، چورا شریف سے پیر صاحب سید فاروق حسین شاہ صاحب محترم، مولانا امتیاز صدیقی صاحب، علامہ نصیر الدین نقشبندی صاحب، علامہ مفتی ضمیر ساجد صاحب محترم، علامہ نواز ہزاری صاحب، اس محفل میں موجود مشائخ، علماء اکرام اور دریا شریف کے عقیدت مندان، میں سب سے پہلے اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتا ہوں کہ صاحبزادہ سلطان اللہ عارفین صاحب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دوں کہ جہاں مرکز جمال نقشبند کا قیام ہوا، وہاں ساتھ ہی ساتھ شیخ العالم کی اس سنت کو کہ جب جب نبی کی عظمت کا سوال پیدا ہو تو دریا شریف کے دیوانوں کو اور شیخ العالم کے احباب کو یکجا کیا جائے اور ایک مومنانہ صدا بلند کی جائے جو اہل علم کے لیے بھی ہے، اہل ایمان کے لیے بھی ہے، اہل سیاست کے لیے بھی ہے اور اہل کفر کے لیے بھی۔ اس لیے کہ ختم نبوت کا معاملہ خوش قسمتی سے علامہ امتیاز صدیقی صاحب نے اور علامہ نصیر النقشبندی صاحب اور اس کا ذکر بھی کیا ہے، تو مجھے یہ نسبت حاصل ہے کہ غیر عرب دنیا میں آزاد کشمیر وہ پہلا خطہ ہے، ساری غیر عرب دنیا میں پہلا خطہ ہے جہاں اپریل 1973 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور اس کے 6 مہینے بعد پاکستان میں اتنا طوفان کھڑا ہوا، اور یقیناً یہ بات ذوالفقار علی بھٹو کے اور پیپلز پارٹی کے کریڈٹ میں ہے تاریخ کے اندر کہ انہوں نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے یہاں آئین سازی کی، قانون سازی کی۔ ہمارے علماء کا، مشائخ کا اس میں بڑا کردار ہے۔ اور یہ جو موجودہ دور میں یہ فتنہ مختلف شکلوں میں سامنے آیا ہے، اس کے اپنے سیاسی پس منظر بھی ہے، اس کا اپنا پارلیمانی پس منظر بھی ہے، انتظامی اور معاشی پس منظر بھی ہے، لیکن مشائخ نے بالعموم اور شیخ العالم نے جیسے آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا کے اندر اس آواز کو بلند کیا، اور ان کی آواز میں ہم آواز ہونے کی سعادت حاصل کرنے کا ہمیں بھی موقع ملا۔ صاحبزادہ سلطان اللہ عارفین صاحب، آپ یہ محفل نہ سجائیں تو ہمیں اس فریضے کی ادائیگی کا موقع کہاں مل رہا ہے؟ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جہاں شیخ العالم کے اداروں کو آپ نے قائم رکھا، جہاں یونیورسٹی بھی موجود ہے، میڈیکل کالج بھی موجود ہے، اسپتال بھی موجود ہے، خیراتی ادارے بھی موجود ہیں، وہاں سب سے بڑا جو ختم نبوت کا مشن تھا اس کو آپ نے یہاں سے لے کے دنیا کے آخری کونے تک زندہ و تابندہ رکھا ہے۔ ہم اس پر آپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتے ہیں۔ اسلام کے عبارت میں نقب زنی کے لیے ساری تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ میں کوئی زیادہ مذہبی حوالے سے گفتگو مشائخ نے کر دی ہے، قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، علامہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، باقی عوام نے صاحبزادہ صاحب نے بات کرنی ہے۔ میں چند دنوں کے لیے ملک سے باہر تھا، کل واپس آیا ہوں، اور کل مسلسل آج بھی دن بھر مصروفیت رہی، اور ابھی میں نے صاحبزادہ صاحب سے اجازت لی ہے کہ اس کے بعد اگر مجھے اجازت ہے تو میں اجازت لے لوں گا۔ میں کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، 2-3 باتیں بالکل۔ میں نے قادیانی لٹریچر پڑھا ہے۔ نبی کی ایک ادنا سی تعریف یہ ہے کہ نبی اپنے زمانے کا سب سے زیادہ صاحب علم آدمی ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت آدمی ہوتا ہے، سب سے زیادہ بہادر آدمی ہوتا ہے، سب سے زیادہ عادل آدمی ہوتا ہے، سب سے زیادہ حسین و جمیل آدمی ہوتا ہے۔ کسی آدمی کو قانون آ سکتا ہے، کسی وکیل کے مقابلے میں، کسی جج کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ قانون آ سکتا ہے، لیکن ایک سب جج کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے ضروری ہے
کہ کوئی جعلی ڈگری ہو لیکن قانون کی ڈگری اس کے پاس LLB کی ڈگری ہونی چاہیے، ورنہ سب جج کی عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی عمارت میں داخل ہونے کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور علماء نے کہا کہ ما عرفنا نے چھپا رکھی عظمت تیری، ما عرفنا نے چھپا رکھی عظمت تیری، کعبہ قوسین سے کھلتی ہے حقیقت تیری۔ اور پھر کہا کہ ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیان جنید و بایزیدی جا۔ اور پھر کہا کہ مصطفیٰ برسا خیشرا کہ دی ہما اوس گر باؤ میں رسیدی تمام گناہ بیست۔ سقراط سے کسی نے پوچھا کہ عالم اور جاہل کے درمیان فرق کیا ہے؟ اس نے کہا جو ماضی کے تجربات سے استفادہ کرے وہ عالم ہے، جو ان تجربات کی موجودگی میں نئے تجربات کرے وہ جاہل ہے۔ میں حکمرانوں سے بھی، سیاستدانوں سے بھی، مقننہ سے بھی، عدلیہ سے بھی، فوج سے بھی، صحافت سے بھی، سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ 22 کروڑ مسلمانوں کے ملک میں ایسا کوئی تجربہ نہ کرے کہ سرکار ایک طرف کھڑی ہو اور 22 کروڑ مسلمان دوسری طرف کھڑے ہو۔ کوئی قانون اس وقت تک قابل عمل نہیں ہو سکتا جب تک اس ملک کے لوگوں کے مزاج کے مطابق نہ ہو، اور اس ملک کے لوگوں کا مزاج محمدی ہے اور مصطفی ہے۔ اس میں کسی دوسری چیز کی ملاوٹ نہیں کی جا سکتی۔ آپ علمی بات کریں تو اس کے لیے میدان حاضر ہے، آپ عقلی بات کریں تو اس کے لیے میدان حاضر ہے، آپ نفسیاتی بات کریں تو اس کے لیے میدان حاضر ہے، آپ تاریخی بات کریں تو اس کے لیے میدان حاضر ہے، آپ منطقی اور فلسفے کی بات کریں اس کے لیے میدان حاضر ہے۔ حضرت آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک کوئی نبی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے نام کے آگے پیچھے کوئی دم لگی ہو۔ یہ واحد نبی انہوں نے تلاش کیا ہے جو غلام احمد لکھتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کے آخری نبی تک کوئی نبی کسی کا غلام نہیں ہوتا، صرف اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ یہ واحد نبی آپ نے انگریزوں نے تلاش کیا ہے جس کے نام کے پیچھے غلام کی دم لگی ہوئی ہے۔ اس پر غور کریں، ساری تاریخ میں 1.25 لاکھ انبیاء کے مرسلین کے پیغمبروں کے نام نامی دیکھیں، نام گرامی دیکھیں، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ نبی جہاں پر مرتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی تدفین وہیں ہوئی ہے جہاں ان کی وفات واقع ہوئی، جہاں ان کی روح پرواز کیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہاں فوت ہوئے؟ مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی۔ آپ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ اپنے آپ کو محمدی مسلمان کہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اپنی کتاب کو قرآن کہیں، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہیں، اور اسلام کی عمارت پر شب خون بھی مارے، اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ بات جاتا آج جیلوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھیں جو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بہن بھائی ہیں اور ہمیں کیا فرق ہے؟ فرق پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا؟ ابھی گرمی تیز ہوگی تھوڑی سی اور پتہ لگے گا انشاءاللہ۔ اے سی بھی اتر گیا، پنکھے بھی اتریں گے، پتہ چلے گا کہ بہن بھائی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ نبی کی ذات پر کوئی سمجھوتا کسی حالت میں نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کسی شخص کی جان اور مال کے تحفظ سے راہ فرار اختیار نہیں کرتا۔ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، تمام مذاہب اور ادیان کے ماننے اور چاہنے والوں کو اسلام اپنی جگہ تحفظ مہیا کرتا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ کا تعین خود کرتے ہیں۔ کوئی عیسائی اس بات کا دعوے دار نہیں کہ وہ یہودی مسلمان ہے، کوئی یہودی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ میں عیسائی مسلمان ہوں، کوئی مسلمان یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں دہریہ مسلمان ہوں۔
یہ بیچ میں سے ایک مخلوق جو نکل آئی، ان کے جان مال کے تحفظ کو ہم یقینی بنا سکتے ہیں، اس ملک کے معزز شہریوں کی طرح رہ سکتے ہیں، ایک غیر مسلم اقلیت کی حیثیت سے، اور کوئی سہارا کام نہیں آ سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے، کسی سپر پاور کا دباؤ اگر کام کرتا تو فیڈرل کاسٹرو کیوبا میں 40 سال تک اس ملک کا حکمران نہ رہتا۔ 9 امریکی صدر وہاں بھگت گئے اور وہ ڈٹ کے بیٹھا رہا۔ اتنی ساری اس مرکز جتنی ساری کیوبا ریاست ہے، لیکن ڈٹ کے بیٹھا رہا۔ کوئی سپر پاور، کوئی ورلڈ بینک، کوئی معاشی ادارہ لوگوں کی عقائد کے معاملے کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں پاکستان کے سیاستدانوں سے، حکمرانوں سے اور قانون ساز ادارے کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں امن و امان چاہیے۔ امن و امان اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب لوگ اپنی اپنی حدود اور قیود میں رہیں۔ جب ایک دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تو فساد پیدا ہوگا۔ وہ فساد میں لوگوں کی جان مال کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ اسلام کسی کی جان اور مال کے لیے خطرے کا درس نہیں دیتا۔ اسلام تو ایسا مذہب ہے، ایک انگریز نے لکھا ہے کہ جب فتح مکہ کا وقت حضرت بلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، آپ نے فرمایا بلال، عرض کی یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو، آپ نے فرمایا بلال اپنی فوجوں کا راستہ تبدیل کرو۔ کیٹس ایک انگریز ہے، CATS کیٹس، اسے لکھا حضرت بلال پہ کتاب لکھی، اپنی فوجوں کا راستہ تبدیل کرو۔ آپ نے فرمایا میرے ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ، میں راستہ تبدیل کر دیتا ہوں، لیکن آپ تو سارے کفار نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، وہ اپنی جان اور گردن بچانے کی فکر میں آئے کہ راستے میں کوئی مزاحمت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بلال وہ سامنے دیکھو، ایک کتیا اس راستے میں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، اور جب ہماری فوج وہاں سے گزرے گی تو کتیا کے دودھ پینے کا پلانے کا عمل متاثر ہوگا۔ کتیا کے بچوں کے جذبات کائنات کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی فتح، کائنات کے سب سے بڑے جرنیل، سب سے بڑے فاتح داخل ہو رہے ہیں، اور ایک کتیا کے بچوں کے دودھ پینے کے احترام میں اسلامی فوج کا راستہ تبدیل کرتے ہیں۔ اسلام کوئی جبر و تشدد کا مذہب نہیں ہے، سلامتی کا مذہب ہے، بھائی چارے کا مذہب ہے، رواداری کا مذہب ہے، پیار اور محبت کا مذہب ہے۔ یہ کشمیر میں کل کی بات ہے، حضرت شاہ عبدان کے آنے سے لے کے 700 سال ہو گئے، کشمیر میں کوئی مذہبی، لسانی، علاقائی، جغرافیائی کی بلائی کوئی فساد نہیں ہوا۔ جب سے حضرت شاہ عبدان تشریف لے آئے 700 سال ہو گئے کشمیر میں تمام مذاہب کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں۔ تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں معافی چاہتا ہوں اپنی سماع خراشی کے لیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مشن شیخ العالم نے شروع کیا تھا، میں دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں کہ صاحبزادہ سلطان العارفین صاحب نے اس مشن کو جاری رکھا ہوا ہے، اور ہم لوگوں کو بھی اس بات کا موقع مہیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ مل بیٹھ کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہم انہیں بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہیں اور اسے اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ شیخ العالم کے کسی مرکز میں، کسی منصوبے میں، اور نہریہ شریف کی کسی دعوت پر، صاحبزادہ سلطان العارفین صاحب کے کسی حکم پر کہیں حاضر ہو کر شیخ العالم کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کر سکیں، یہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ تو اس لیے میں اسی کے ساتھ اس سماع خراشی کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ علامہ مظہر الحق صاحب کا اور باقی احباب کا، منتظمین کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، نعت خوان حضرات کا، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو مزید ترقی اور کامیابی عطا کرے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں کچھ سانپ بچھو چلتے پھرتے ہیں، تو شاید یہاں بیٹھے ہوئے ایک صاحب ہیں، بعض باتیں ایسی ہیں کہ سب ساتھیوں کو جماعت سال لوگ ہیں، پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ڈڈیال کے ہمارے چودھری صاحب ہیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی بیٹا بھتیجا یہاں بیٹھا ہو، تو ان کی بکریاں ہر سال شیر لے جایا کرتا تھا، ہر سال ایک دو بکریاں شیر مارا کرتا تھا۔ تو پیر صاحب کے پاس آئے تو شیخ العالم نے کہا کہ ایسے کرو چودھری صاحب کہ کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے تو زور کی آواز میں لانا شیر کو مخاطب کر کے کہ یہ علاؤدین صدیقی کی بکریاں ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کو کوئی عزیز یہاں بیٹھا ہو، ورنہ پوچھ لیجیے گا دوبارہ ڈڈیال والے جو لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے میں نام ذہن سے نہیں ہے، خلیفہ بشیر صاحب، چودھری بشیر صاحب۔ تو انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب اس کو ذرا آواز دے کے کہنا وہ دن اور یہ دن
پچھلے 20-25 سال میں کسی شیر نے، کسی سانپ نے، کسی بچھو نے ان کی بکری کو نہیں ڈسا۔ اگر آپ کی یہاں کسی بچھو سے، کسی سانپ سے ملاقات ہو، یہ بیابان جگہ ہے، تو انہیں شیخ العالم کا سلام کہنا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں گناہگار آدمی سیاسی کارکن ہوں، لیکن میں تھوڑا بہت جیسے علامہ صاحب نے کہا سے ایسے کہ میں علماء اور مشائخ کے قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتا رہتا ہوں، خود ہی تھوڑی سدود کرتا رہتا ہوں۔ تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ اگر سامنے آئے تو مارے بغیر انہیں کہیں کہ شیخ العالم حضرت پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب کا سلام آپ کو کہہ رہے ہیں اور راستہ چھوڑو، اگر نہیں چھوڑا تو اگلے مجمع میں مجھے یہاں بتائیے، پھر میں اس کا انتظام کروں گا، اس لیے کہ وہ بھی سن رہے ہیں آس پاس تو کوئی۔ اور ویسے سلام علی نوح فی العالمین، جو شخص جنگلوں میں، بیابانوں میں، شیروں اور چیتوں کی بستی میں صبح شام 5-7 5-7 2 11 دفعہ پڑھ لے یہ آیت، تو قیامت تک ان کا نوح علیہ السلام سے وعدہ، جو وہ کشتی میں بیٹھے تھے، یہ چیزیں موزی جانور بیٹھے لگے تو انہوں نے کہا کہ نیچے اترو، انہوں نے کہا دنیا غرق ہو رہی ہے، اللہ کے نبی میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تمہاری فطرت میں ڈسو گے، تو انہوں نے ہاتھ باندھ کے کہا کہ جو کوئی سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا آپ نہیں ڈسیں گے۔ تو قیامت تک ان کی اولاد میں سے کوئی نہیں ڈس سکتا ہے۔ جس کسی کو میں علماء مشائخ کی موجودگی میں کوئی اجازت دینے کی اہلیت نہیں رکھتا، لیکن اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ ان سب کی طرف سے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، پڑھ لیا کریں اللہ کے فضل و کرم سے۔ چورے شیخ کے صاحبزادے بیٹھے ہیں، صاحبزادہ صاحب بیٹھے، پیر صاحب، تو آپ باقی اقوام بیٹھے ہیں، علامہ صاحب باقی احباب۔ تو میں اسی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے کسی نے ذکر کیا تھا کہ شاید یہاں کچھ سانپ کچھ بچھو پھرتے ہیں، تو یہ بالکل آپ اس کو میں سمجھیں اور پورے اطمینان کے ساتھ، اور یہ مرکز انشاءاللہ مجھے آباد ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور کسی دن مجھے آسٹن پارک، جس طرح ہزاری صاحب کہہ رہے تھے، کسی دن مجھے آسٹن پارک کی طرح یہاں 10-20-30 ہزار مرد اور 10-20-30 ہزار پڑھی لکھی خواتین بیٹھی دکھائی دیتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ تھے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، جو محبت کا اظہار فرما رہے تھے، اور آخر میں انہوں نے جو جملہ بولا ہے، حضور شیخ العالم نے ایک بار مہریہ شریف دربار میں بیٹھ کے یہ ارشاد